الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، انسان کے دل کو خوشحالی کیسے پہنچے، اس کا دل پرسکون اطمینان کیسے ہو، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف تعلیمات، مختلف رہنمائی، مختلف وصیتیں کیا ہے پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، یہ دل کے لیے کیا ہے، سکون اطمینان ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون کیا ہے پہنچتا ہے۔ تو المہم کہنا یہ ہے کہ انسان کا دل خوشحال کیسے رہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم، ایک وصیت یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، انسان اس سے اپنے آپ کو بے نیاز رکھے۔ مطلب یہ کہ انسان اپنے آپ کو محتاج نہ بنائے لوگوں کا۔ اگر ایسا کیا انسان نے تو انسان کے دل کو سکون اطمینان پہنچے گا۔ مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اوصنی و اوجز، اے اللہ کے رسول آپ مجھے وصیت کریے۔ اور کیسی وصیت ہونی چاہیے، اس کے بارے میں اس نے کہا و اوجز، اور مختصر وصیت ہو۔ یعنی بہت ہی عجیب معاملہ کہ آیا بندہ، ایک شخص آدمی، اور اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ اوصنی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے وصیت کریے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اتنا ہی کہہ دیتا تو آپ کی وصیت جو ہوتی وہ جامع معنی وصیت ہوتی، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا وَأَوْجِزْ، اے اللہ کے رسول آپ مختصر وصیت کریے، مختصر جملوں میں چھوٹی وصیت ہو جس پر میں عمل کر سکوں، کوئی مشکل نہ ہو میرے لیے۔ کیا وصیت ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ نے کہا علیک بالایاس مما فی ایدی الناس۔ اس نے وصیت طلب کیا، اور کیسی وصیت؟ اوجز، مختصر وصیت ہو، کوئی بہت زیادہ کئی وصیتیں نہ ہوں، کئی نصیحتیں نہ ہوں، بلکہ اوصنی و اوجز، اے اللہ کے رسول آپ مجھے وصیت کریے، و اوجز، اور مختصر وصیت ہو۔ تو آپ نے جواب میں کہا علیک بالایاس مما فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے تم اس سے اپنے آپ کو بے نیاز رکھو، یعنی تم اپنے آپ کو مایوس سمجھو، لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ تمہیں نصیب ہونے والا نہیں، تم اسے حاصل نہ کرو۔ علیک بالایاس مما فی ایدی الناس، مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے تم اس کے بارے میں امید نہ رکھو کہ تمہیں وہ چیز ملے گی یا تمہیں وہ کوئی دے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اس شخص کو تھی، اس آدمی کو، جب اس نے وصیت طلب کیا اور یہ بھی کہا کہ وَأَوْجِزْ، مختصر وصیت کریے۔
لمبی بڑی وصیتیں نہ ہوں، کئی وصیتیں نہ ہوں، بلکہ مختصر ایک وصیت کریے، اور یہ ایک وصیت بھی مختصر ہونی چاہیے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ علیک بالایاس مما فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے تم اس سے اپنے آپ کو بے نیاز رکھو، اپنے آپ کو اس سے کیا ہے دور رکھو، اس کی امید نہ رکھو۔ یہ آپ کی کیا ہے وصیت تھی۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادھر وصیت کی حضرات کہ علیک بالایاس مما فی ایدی الناس، کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے تم اس سے اپنے آپ کو دور رکھو، یہ ایک بہت ہی جامع اور مانع اور ایک اہم وصیت شمار ہوئی، کیونکہ وصیت جو طلب کرنے والا تھا اس نے کیا کہا؟ اوجز، مختصر وصیت کریے۔ اگرچہ یہ مختصر ہے، چھوٹے سے جو ہے جملے میں ہے، لیکن اس وصیت پر عمل کرنا اور اپنی زندگی میں نافذ کرنا، اس میں بہت ہی خیر و بھلائی ہے ہمارے لیے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، اللہ نے تمہیں جو دے رکھا ہے تم اس سے راضی ہو جاؤ، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، قلیل ہی کیوں نہ ہو، تم اس سے راضی ہو جاؤ۔ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی سمجھے جاؤ گے۔ یہ ایک دستور ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے حضرات، کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس پر ہم ہمیشہ رضامندی کا مظاہرہ کریں، اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ کو ہم جو ہے کچھ فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اگر ہم نے ایسا کیا کہ جو اللہ نے جو ہمیں دیا ہم اس پر راضی رہیں، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بظاہر تنگی ہی کیوں نہ رہے، یقیناً اس سے ہمارے دلوں کو سکون اطمینان پہنچے گا۔ یعنی ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت کو دیکھیں، صحابہ کرام کی جو ہے سیرت کا اور زندگی کا مطالعہ کریں، غور و فکر کریں، کیا انہوں نے سکون اطمینان کی زندگی نہیں گزاری؟ ہم سے زیادہ سکون اطمینان کی زندگی گزاری انہوں نے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے دنیاوی اعتبار سے کئی دن گزر جاتے، کھانے پینے کو نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود عبادت کرتے اور عبادت سے پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دل کیا ہے مالدار تھا، غنی تھا، اللہ نے جو کچھ دے رکھا تھا اس پر وہ راضی تھے۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے تم اس پر راضی ہو جاؤ تو تم سب سے زیادہ غنی رہو گے۔ تو آپ نے یہ جو وصیت کی اس شخص کو جس نے آپ سے وصیت طلب کی اور مختصر وصیت ہو، آپ نے کیا وصیت کی؟ علیک بالایاس مما فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے تم اس سے اپنے آپ کو بے نیاز رکھو، اپنے آپ کو اس سے کیا ہے دور رکھو۔ اس کا فائدہ کیا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے اس کو سکون اطمینان پہنچے گا، اور کیا ہے وہ غنی ہوگا، اس کا دل کیا ہے بے نیاز ہوگا۔ اور اسی قسم کی جو ہے تعلیمات اور بھی دیگر کیا ہے نصوص میں کیا ہے پائی جاتی ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی نگاہوں کو ان پر نہ لے جاؤ جو اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہیں، کہ اللہ نے انہیں اتنا مال دولت دیا ہے، نافرمانی کے باوجود تم اپنی نگاہوں کو ان پر نہ لے جاؤ۔ یہ سب اس لیے ہم نے دیا ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ یہ مال دولت کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں۔ تو اسی لیے اس وصیت پر علیک بالایاس مما فی ایدی الناس، کہ تم اپنے آپ کو مایوس، اپنے آپ کو جو ہے دور رکھو ان چیزوں سے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، یعنی لوگوں کے ہاتھوں میں لوگوں کے مال سے تم امید نہ رکھو۔ اس وصیت پر عمل کرنے کا بہترین طریقہ اور نسخہ یہ ہے
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو اعلی منکم، تم ہمیشہ ان کو دیکھو، تمہاری نگاہ ہمیشہ ان پر جانی چاہیے جو تم سے نیچے ہیں، اور ان کو نہ دیکھو جو تم سے کیا ہے اوپر ہیں، یعنی مالی اعتبار سے۔ دنیا میں لوگ مالی اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہیں، کسی کے پاس بہت زیادہ، کسی کے پاس کچھ نہیں، کسی کے پاس اگر ہے تو تھوڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو اعلی منکم، کہ تم ان کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، ان کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہیں، یعنی تم سے نیچے مالی اعتبار سے، تم سے اوپر مالی اور دنیاوی اعتبار سے۔ تو اپنے سے زیادہ پیسے والوں کو، اپنے سے زیادہ مالدار کو، اپنے سے زیادہ مال والوں کو نہ دیکھو، بلکہ تم ان کو دیکھو جو تم سے کم مال والے ہیں، دنیاوی اعتبار سے تم سے کم ہے، تم ان کو دیکھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسی حدیث میں آگے فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے ایسے کیا تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرو گے، اور نعمتوں کو تم کیا ہے معمولی نہیں سمجھو گے۔ ایک بہت ہی بہترین نسخہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اگر اس پر عمل کیا گیا تو یقیناً انسان اپنے سے اوپر والوں کے ہاتھوں میں کیا ہے، ان کے پاس کتنا مال ہے، اس کے بارے میں وہ امید نہیں رکھے گا۔ اور ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ چلتے پھرتے ہم اپنی سواری سے چل رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ راستوں میں، روڈ پر سب ایک جیسے سواریاں نہیں ہیں، اچھی سے اچھی سواری ہے، قیمتی سے قیمتی سواری آپ کو نظر آئے گی گاڑیاں، اور کم قیمت کی بھی آپ کو گاڑی نظر آئے گی۔ جس روڈ پر، جس راستے پر آپ کو لاکھوں درہم کی گاڑی ہوگی، اسی روڈ، اسی راستے پر آپ کو 1000، 2000، 3000، 4000 کی بھی گاڑی ملے گی۔ اب اگر آپ جو ہے ایسی سواری پر بیٹھے ہیں جس کو آپ نے خریدا ہے، جس کی قیمت نہ تو بہت ہی زیادہ ہے اور نہ تو بہت ہی کم قیمت، بلکہ درمیانی قیمت کی گاڑی ہے، تو اب ایسی حالت میں اگر آپ نے اپنے سے زیادہ اور عمدہ اچھی سواری پر اپنی نگاہ لے گئی تو آپ جو ہے آپ کے پاس جو گاڑی ہے اس کو آپ معمولی سمجھیں گے، اس کو کم سمجھیں گے، اس کی اہمیت، قدر و قیمت آپ کی نگاہ میں کم ہو جائے گی۔ اور جب ایسا ہوگا تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری ہوگی، اس کی قدر نہیں کرے گا انسان۔ اور اس کے برعکس اگر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، بعض ایسے ہیں جن کے پاس گاڑی ہی نہیں، گاڑی چلانا آتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس سواری ہی نہیں ہے، سواری سے محروم ہے، بہت ایسے ہیں۔ ان پر اگر آپ نے غور کیا تو یقیناً آپ کے پاس جو سواری اگرچہ چھوٹی جو ہے قیمت کی، قلیل قیمت کی ہے، اس کی قدر ہوگی اور اس کی اہمیت کیا ہے سمجھی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو اعلی منکم، تم ان کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اور ان کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ اس پر کیا ہے ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی زندگی میں کیا ہے نافذ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ اوصنی و اوجز، اے اللہ کے رسول آپ مجھے وصیت کریے، و اوجز، اور مختصر وصیت کریے، تو آپ نے کیا مختصر وصیت کی؟ فرمایا آپ نے علیک بالایاس مما فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے تم اس سے اپنے آپ کو دور رکھو، اس کی امید نہ رکھو، یہ آپ کی وصیت ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس کا فائدہ کیا؟ اگر ہم نے ایسا کیا، یعنی لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے ہم اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اس کی امید نہ رکھیں، اس سے ہمارا کیا فائدہ؟ اس سے ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ لوگ ہم سے محبت کریں گے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان
ازہد فیما ایدی الناس، ازہد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس، لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے تم اس سے اپنے آپ کو دور رکھو تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ اور یہ چیز مشاہدے میں ہے، عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شخص بہت ہی زیادہ امید رکھے اور شکوہ شکایت لوگوں کے سامنے کرے اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ان کے پاس جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، لوگ اس سے بھاگتے ہیں اور قدر و قیمت ان کی نگاہوں میں کیا ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اور جب بندہ اپنے آپ کو بے نیاز رکھے، لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے اس پر اپنی نگاہ کو نہ لے جائے، امید نہ رکھے، تو لوگ اس سے کیا ہے محبت بھی کرتے ہیں اور مشکل وقت آنے پر اس کی کیا ہے مدد کرنے کا جذبہ بھی کیا رکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ازہد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس، لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے تم اس سے اپنے آپ کو دور رکھو، اپنے آپ کو بے نیاز رکھو تو لوگ تم سے کیا ہے محبت رکھیں گے۔ تو آپ کی جو وصیت تھی علیک بالایاس مما فی ایدی الناس، کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے مما فی ایدی الناس، علیک بالایاس مما فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے تم اس سے اپنے آپ کو دور رکھو، اس پر نگاہ نہ لے جاؤ، اس کی امید نہ رکھو۔ یہ ایک ایسی وصیت ہے حضرات کہ اس سے کیا ہے بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بلند درجات پر فائز ہو سکتا ہے، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرے، اور اس وصیت پر عمل کرنے سے انسان کی کامیابی ہے، اس کی دنیا اور آخرت میں کیا ہے کامیابی کا ذریعہ ہے، دنیا میں لوگ اس سے محبت کریں گے اور آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کا اسے کیا ہے اجر ثواب ملے گا۔ تو الغرض کہنا یہ تھا حضرات کہ حضرت سعید ابن ابی وقاص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اوصنی و اوجز، آپ مجھے وصیت کریے اور یہ وصیت کیا ہے مختصر ہونی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا علیک بالایاس مما فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، لوگوں کے پاس جو کچھ مال ہے، تم اس سے اپنے آپ کو دور رکھو اور اس سے تم امید نہ رکھو۔ یہ ایک بہترین وصیت، اور اس پر عمل کرنے سے کیا ہے انسان کے دل کو سکون، اطمینان، اور اسی طرح لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی کیا ہے قدر اور اس کی کیا ہے محبت پائی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر اور دیگر تمام وصیتوں پر، نصیحتوں پر کیا ہے عمل کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق دے۔ اور اسی طرح اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا اور سنا، ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔